بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال رواں ہفتے ایک ہفتے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کا آخری ہفتہ اور ان کی 65 سالہ جو آفیشلی جو عمر ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی، وہ اگلے ہفتے کو پوری ہو جائے گی، وہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور آئندہ ایک ہفتے کے دوران وہ کیا کچھ کریں گے اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا، جبکہ وہ آخری ہفتے میں کون سے اہم کیسز سنیں گے اور ان کا آخری کیس کیا ہوگا جو وہ سنیں گے، کس کا کیس ہے وہ اس کے حوالے سے بتاؤں گا، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کیریئر ان کا ہے مکمل طور پر پیدائش سے آج تک، اس کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات فراہم کروں گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ عمر عطا بندیال صاحب 16 ستمبر کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور 17 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان 29ویں چیف جسٹس کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، اور ان کی جو تعیناتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن چند ماہ پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی منظوری کے بعد کہ وہ آئندہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں عمر عطا بندیال، وہ 3 فروری 2022 کو سابق چیف جسٹس گلزار احمد خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس بنے تھے، اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال 9 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے مختلف جگہوں سے لاہور، پنڈی، کوہاٹ، پشاور، اس طرح مختلف علاقوں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد 4 دسمبر 2004 کو لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج مقرر ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے 3 نومبر 2007 کو سابق مرحوم صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، تاہم بعد ازاں وکلاء کی تحریک کے نتیجے میں اور سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے ججز کو بحال کرنے کے بعد انہوں نے بطور جج دوبارہ حلف لے لیے تھے۔ یہ ان لوگوں میں نہیں شامل تھے جنہوں نے حلف نہیں لیا تھا اور آٹومیٹیکلی دوبارہ جج بھرتی ہوئے تھے، اپنے عہدوں پر بحال ہوئے تھے۔ ان میں جسٹس افتخار محمد چودھری شامل تھے، خلیل الرحمن رمدے شامل تھے، خواجہ محمد شریف شامل تھے، جواد خواجہ شامل تھے، اور اسی طرح کوئی جسٹس جاوید اقبال شامل تھے۔ تو آصف سعید خان کھوسا، میاں ثاقب نثار، اور یہ عمر عطا بندیال، اور اس طرح کے کافی لوگ تھے، جسٹس ناصر الملک، اور اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے طور پر دوبارہ حلف لے لیا تھا، اور وہ سروس میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد انہیں 16 جون، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال 1 جون 2012 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے، اور 16 جون 2014 کو انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج مقرر کیا گیا تھا، جبکہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ کے بعد 3 فروری 2022 کو وہ پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس بنے تھے، اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اب جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر کو اپنی 65 سالہ آئینی مدت مکمل ہونے پر آئندہ ہفتے کے روز اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ آج اتوار کا روز شروع ہو گیا ہے، اور آئندہ ہفتے
کے دن تک ان کے پاس صرف 7 دن باقی رہ گئے ہیں، جس میں سے 5 دن ورکنگ ڈیز ہیں جن میں وہ کیسز کی سماعت کریں گے۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ ریگولر جو کیسز کی سماعت ہے اس حوالے سے روسٹر جاری کیا گیا ہے، کاز لسٹ بھی جاری کی گئی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسز عائشہ ملک پر مشتمل چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 11 ستمبر سے 15 ستمبر تک کیسز کی سماعت کرے گا، جبکہ کوئی سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ یہ اہم بات ہے کہ مختلف اہم کیسز ہیں جو جسٹس عمر عطا بندیال نے گزشتہ 15-16 ماہ کے دوران سنے ہیں، جو تقریباً تمام ہی جو سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی شہباز شریف کی سربراہی میں، اس کے ایکشنز کے خلاف ہی سارے یہ کیسز ہیں، اور یہ سارے کیسز تقریباً ہی عمران خان کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کیے گئے ہیں۔ کچھ کے فیصلے انہوں نے کیے ہیں، کچھ کے فیصلے ابھی آنا باقی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں ہو سکتا ہے وہ جانے سے پہلے 2022 میں نیب ترامیم جو حکومت کی جانب سے موجودہ حکومت کی جانب سے کی گئی تھی اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر جائیں، جبکہ جو آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے گزشتہ روز ہی جمعہ کے روز فیصلہ انہوں نے ججز کی جو بینچ میں بیٹھنے کے خلاف درخواستیں دی حکومت کی کہ 3 ججز جو ہیں وہ بینچ سے اٹھ جائیں، تو وہ مسترد کر دی تھیں، جبکہ مین کیس کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہفتے کے دوران ہی اس کیس کو بھی لگا کر کوئی وہ فیصلہ کر جائیں، جبکہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کیس زیر سماعت ہے اور ابھی تک اس کا فیصلہ بھی نہیں آیا ہے۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے جو 5 ورکنگ ڈیز ہیں اس میں وہ کوئی دوبارہ سماعت کرتے ہیں یا بس وہ پھر معاملات کو اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے کر کے وہ جائیں گے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو اہم کیسز وہ آئندہ ہفتے میں سماعت کریں گے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 11 ستمبر کو محمد شہریار خان مہر، محمد ابراہیم جتوئی اور امتیاز احمد شیخ کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ ان درخواستوں میں الیکشن کمیشن کو سیکرٹری الیکشن کمیشن کے توسط سے فریق بنایا گیا ہے، جبکہ یہی بینچ 12 ستمبر کو سابق چیئرمین EOBI ظفر اقبال گوندل، جو کہ نذر محمد گوندل کے بھائی ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ رہنما ہیں اس وقت، پہلے یہ PTI میں تھے، وزیر تھے، اور اسی دور میں یہ ظفر اقبال گوندل کو چیئرمین EOBI لگایا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کا ان پر الزام تھا اور ان کے خلاف ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ان کے خلاف کیس زیر سماعت ہے۔ اس کیس میں متعدد درخواستیں ہیں جو کہ بینچ 12 ستمبر کو سنے گا۔ اس کیس میں ڈاکٹر خالد رانجھا، رشید احمد رضوی، انور منصور خان، اٹارنی جنرل فار پاکستان، چیئرمین EOBI، سیکرٹری وزارت ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، چیئرمین CDA اسلام آباد سید افتخار حسین گیلانی، ایڈوکیٹ ناصر اقبال، اسٹاف رپورٹر ڈیلی ڈان نیوز، محمد مخدوم علی خان، خواجہ حارث احمد، حامد خان ایڈوکیٹ، مینیجر سندھ بینک بلیو ایریا اسلام آباد، مینیجر الفلاح بینک چکوال، خالد جاوید خان ایڈوکیٹ اور دیگر پیش ہوں گے، جبکہ یہ بینچ 13 ستمبر کو CDA کی جانب سے گن اینڈ کنٹری کلب اسلام آباد کو اربوں روپے کی زمین الاٹ کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس کی جانب سے لیے گئے ایکشن پر سماعت کرے گا۔ کیس میں نعیم بخاری، محمد منیر پراچا اور مسز مصباح گلنار شریف اور دیگر بطور وکیل پیش ہوں گے۔ بینچ 13 ستمبر کو ہی MS بول میڈیا گروپ کراچی کی جانب سے کسٹمز اپیلیٹ ٹریبیونل بینچ نمبر 1 کراچی
اور دیگر کے خلاف دائر کیس کی سماعت کرے گا۔ حیدر وحید بطور وکیل اس کیس میں پیش ہوں گے، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنا جو آخری کیس سنیں گے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، اپنی سروس کا آخری کیس سنیں گے، وہ محمد طیب نذیر اور دیگر کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر کے توسط سے صوبہ پنجاب کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ اس کیس کی سماعت 15 ستمبر کو ہوگی۔ کیس میں میاں بلال بشیر اور حافظ محمد طارق نسیم بطور وکیل پیش ہوں گے، جبکہ سید رفاقت حسین شاہ اور محمد عزیر چغتائی بطور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پیش ہوں گے۔ کیس میں پہلے ہی عدالت نوٹسز جاری کر چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے مختصر آپ کو میں نے ہسٹری بھی بتا دی ہے، اور ان کے جو آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے ان کی مدت ملازمت کا، اس میں وہ کون سے کیسز اہم سنیں گے اور کون سے اہم فیصلے سنائیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ نیب ترامیم کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ شارٹ اور سویٹ آرڈر، مختصر آرڈر وہ جاری کر دیں گے۔ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ جو ہفتہ ہے، جو ورکنگ ڈیز ہیں 5 دن، اس میں وہ یہ فیصلہ مختصر سنا دیں گے۔ جبکہ جو ریگولر جو ہیئرنگ ہوتی ہے کیسز کی سپریم کورٹ میں، وہ 9:30 بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر 1 بجے تک وہ چلتی ہے، جبکہ جو خصوصی بینچز بنائے جاتے ہیں وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس ٹائم فارغ ہے ججز، اور وہ بینچز کو توڑ کر ایک دوسرے کو پھر وہ مختلف بینچز سے لوگوں کو ایک بینچ بٹھایا جاتا ہے، اور اس کا ٹائم کسی کا 2 بجے رکھا جاتا ہے، کسی کا 1:30 بجے، کسی کا 11 بجے، کسی کا 11:30۔ تو اس طرح وہ خصوصی جو بینچز ہوتے ہیں ان کی تشکیل ہوتی ہے اور ان کا وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ فی الحال جسٹس امین الدین خان کی پر مشتمل سنگل رکنی بینچ کی سپلیمنٹری کاز لسٹ 3-4 روز کے لیے جاری کی ہے۔ 1-2 کیس ان کے سامنے لگے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیمبر میں سماعت ہو، لیکن کوئی مین کیس، کسی سپلیمنٹری کیس ابھی تک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوا ہے۔ تو اگر کوئی ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے۔ اپنے یاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی میرے پروگرام کو شیئر کریں، اور میرے معلوماتی دلچسپ اور تازہ ترین جو ویڈیوز ہیں ان کو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔